احناف سے کہ جب زوال طہارت کے سلسلے میں خارج من السبیلین اور خارج من غیر السبیلین دونوں صورتیں برابر ہیں تو پھر خارج ہونے والی شے میں کیوں اختلاف ہے؟ آپ یہ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ قے کا منہ بھر کر ہونا ضروری ہے اور خون وغیرہ کا نکل کر بہہ جانا ضروری ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جس طرح سبیلین سے نکلنے والی چیز مطلقاً ناقص ہے، چاہے بہے نہ بہے، تھوڑی ہو یا کم ہو، تو اسی طرح خارج من غیر سبیلین بھی مطلقاً ناقص ہے، ایسا کیوں نہیں کہتے آپ؟ یہ اعتراض ہوا۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ جی، اعتراض کیا ہے کہ جب زوال طہارت کے سلسلے میں خارج من السبیلین اور خارج من غیر السبیلین دونوں صورتیں کیا ہیں؟ برابر ہیں، یکساں ہیں، تو پھر خارج ہونے والی شے میں کیوں اختلاف ہے؟ آپ یہ کیوں شرط لگاتے ہیں کہ بھئی قے کا منہ بھر کر ہونا ضروری ہے اور خون پیپ وغیرہ کا نکل کر بہہ جانا ضروری ہے؟ صرف اتنا کیوں نہیں بولتے کہ پیپ نکل گیا جی تو پھر جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا، یا قے تھوڑی ہو، منہ بھر ہو، نکل گئی تھوڑی سی بھی تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ کیوں نہیں کہتے؟ ہاں، یہ اعتراض ہو گیا۔ تو صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی اس طرح کا قیاس جو ہے وہ ہمارے بس کی بات تو ہے نہیں، ہم تو بس جو ہے اتنا جانتے ہیں کہ دیکھو اصل جو اعتبار ہے وہ خروج ہی کا ہے، اصل اعتبار کس کا ہے؟ خروج کا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ غیر سبیلین سے اگر خون پیپ وغیرہ نکلتا ہے تو وہاں پر خروج متحقق کب ہوگا؟ جب وہ بہہ جائے، جب وہ بہہ جائے، سمجھیں آپ؟ اور سبیلین میں خروج متحقق کب ہوگا؟ جبکہ صرف نکل جائے۔ کیوں؟ ایک فرق کیوں ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے سبیلین کے علاوہ جو دوسری جگہیں ہیں نا، بدن کا کوئی بھی حصہ ہو سبیلین کے علاوہ، اگر آپ جو ہے اوپر کی کھال ہٹا دیں جی تو وہاں پر آپ کو نجاست نظر آئے گی جی، یعنی خون وغیرہ نظر آئے گا، تو کھال کا چھلکا جو ہے اتر جانے سے نجاست وغیرہ کا خروج نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر اس صورت میں ظہور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ظہور، یعنی آپ چھلکا اتار دیجئے تو آپ کو وہاں پر خون وغیرہ نظر آئے گا، تو اس نجاست کو یعنی جو خون ہے اس کو آپ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ بادیہ۔ کیا بولیں گے؟ بادیہ۔ بادیہ معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونے والی نجاست، ہاں جی، خارجہ نہیں ہے، بات سمجھی؟ تو کھال کا چھلکا اتر جانے سے یا اتار دینے سے نجاست اور خون وغیرہ کا خروج نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ظہور ہوتا ہے جی۔ تو اس طرح کی جو نجاست ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ نجاست بادیہ کہلاتی ہے، خارجہ نہیں کہلاتی ہے۔ حالانکہ ناقص ہونے کے لیے نجاست کا کیا ہونا ضروری ہے؟ خارجہ ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ خارجہ ہونا ضروری ہے، بات سمجھیے آپ؟ البتہ سبیلین سے جو نجاست نکلتی ہے تو سبیلین یہ نجاست کا ٹھکانہ نہیں ہے، نجاست کی جگہ نہیں ہے، بلکہ نجاست کی جگہ کہیں اور ہے، وہاں سے وہ ہو کر نکل کر منتقل ہو کر کہاں آتی ہے؟ سبیلین تک۔ تو وہاں سے جیسے ہی باہر ظاہر ہوگی تو گویا کہ وہ نکل گئی، خروج متحقق ہو گیا وہاں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے بتایا نا کہ سبیلین یہ نجاست کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں اور سے منتقل ہو کر آتی ہے، سمجھیں آپ؟ تو سبیلین سے جو بھی نجاست نکلتی ہے وہ انسان کے پیٹ سے چل کر اور بہہ کر آتی ہے، ہاں، اس لیے سبیلین سے نکلنے والی جو نجاست ہے محض ظاہر ہونے سے ہی وہ کیا بن جاتی ہے؟ ناقص بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مقام سے منتقل ہو کر آئی ہے، اور غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست جو ہے وہ کہیں اور سے منتقل ہو کر نہیں آئی ہے،
تو جب تک وہ بہے گی نہیں اس وقت تک وہ ناقص نہیں ہوگی. بات سمجھیے آپ جی. تو یہ جواب ہو گیا ہماری طرف سے. تو اعتراض تھا اور اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے غیر ان سے. ٹھیک ہے. ایک سوال مقدر تھا. سوال مقدر کیا تھا؟ سوال مقدر یہ تھا کہ جب زوال طہارت کے سلسلے میں خارج من السبیلین اور خارج من غیر السبیلین دونوں صورتیں کیا ہیں؟ برابر ہیں. دونوں صورتوں میں یکسانیت ہے. تو پھر خارج ہونے والی شے میں کیوں اختلاف ہے؟ آپ یہ کیوں شرط لگاتے ہیں کہ بھئی قے کا منہ بھر ہونا ضروری ہے ناقص ہونے کے لیے اور خون وغیرہ کا نکل کر بہہ جانا ضروری ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جس طرح خارج من السبیلین مطلقاً ناقص ہے اسی طرح خارج من غیر السبیلین بھی کیا ہے؟ مطلقاً ناقص ہے. یہ کیوں نہیں کہتے؟ تو صاحب ہدایہ نے اسی کا جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا کہ دونوں میں معتبر تو خروج ہی ہے. ٹھیک. سبیلین ہو یا غیر سبیلین دونوں میں کیا معتبر ہے؟ ساری ناقص ہونے کے لیے خروج ہی معتبر ہے. مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ غیر سبیلین سے اگر خون اور پیپ وغیرہ نکلتا ہے تو ان کا خروج اسی وقت متحقق ہوگا جبکہ وہ بہہ جائیں. کیوں؟ کیونکہ علت اور وجہ میں نے بتائی کہ سبیلین کے علاوہ جو دوسری جگہیں ہیں ان میں صرف کھال کا چھلکا اتر جانے سے نجاست اور خون وغیرہ کا خروج نہیں ہوتا ہے بلکہ اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ظہور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ ظہور ہوتا ہے. اس کی جو نجاست ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ نجاست باطیہ کہلاتی ہے، خارجہ نہیں کہلاتی. حالانکہ ناقض وضو ہونے کے لیے نجاست کا کیا ہونا ضروری ہے؟ باطیہ ہونا ضروری ہے یا خارجہ ہونا ضروری ہے؟ خارجہ ہونا ضروری ہے. خارجہ محض چھلکا اتار دینے سے وہاں پر تو نجاست کا یا خون وغیرہ جو بھی آپ کو نظر آتا ہے اس کا تو صرف ظہور ہوتا ہے. تو اس قسم کی نجاست تو باطیہ کہلاتی ہے. باطیہ یعنی ظاہر ہونے والی، وہ خارجہ تو ہے نہیں. جبکہ ناقص ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نجاست کا خارجہ ہونا ضروری ہے. اس کے برخلاف سبیلین سے جو نجاست نکلتی ہے وہ انسان کے پیٹ سے چل کر بہہ کر آتی ہے کہاں تک؟ سبیلین تک. اس لیے سبیلین سے نکلنے والی نجاست صرف ظاہر ہونے ہی سے کیا بن جائے گی؟ ناقص بن جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جگہ سے، اپنے ٹھکانے سے، اپنے مقام سے منتقل ہو کر آئی ہے. ہاں پھر وہاں پر جو ہے ظاہر ہوئی ہے. تو جیسے ہی وہ ظاہر ہوگی یہ کہا جائے گا کہ وہ خارج ہوئی کہ وہ تو کہیں اور سے بہہ کر منتقل ہو کر آئی ہے نا. بات سمجھیے آپ جی. غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست جب تک بہے گی نہیں اس وقت تک ناقص نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. چلیے اب رہا قے کا مسئلہ، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. تو اس میں کیا ہے؟ منہ بھر ہونے کی شرط جو لگائی گئی ہے وہ کیوں؟ کیونکہ منہ کی دو حیثیتیں ہیں. منہ کی کتنی حیثیتیں ہیں؟ دو حیثیتیں ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن. اگر منہ کھلا ہے تو وہ ظاہری حیثیت ہے اس کی، اور اگر منہ بند ہے تو وہ کیا ہے جی؟ باطنی حیثیت ہے. اور یہاں پر دونوں حیثیتوں کا اعتبار کرنا بھی ضروری ہے جی. تو اس لیے ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اگر قید تھوڑی ہے تو وہ باطنی حیثیت کے مشابہ ہے جی، اور عدم خروج کے غالب ہونے کی وجہ سے ناقص نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں. اور اگر قید زیادہ ہے تو کس کے مشابہ ہے؟ کس کے مشابہ ہے؟ ظاہری حالت کے مشابہ ہے جی. ہاں قے کا مسئلہ میں نے کیا بتایا کہ قے میں ہم منہ بھر ہونے کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ منہ کی کتنی حیثیتیں؟ دو. کتنی حیثیتیں؟ دو حیثیت، ایک ظاہر اور ایک کیا ہے؟ باطن.
ہے نا. اگر آپ منہ کھلا رکھو تو وہ کس کی مشابہ ہے؟ ظاہر کے مشابہ ہے نا جی. جی کھلا ہے تو وہ ظاہری حیثیت ہے، ٹھیک ہے. اور اگر منہ بند ہے تو باطنی حیثیت. باطنی حیثیت ہے. اور دونوں حیثیتوں کا اعتبار کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، لازم ہے. اس لیے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اگر قید تھوڑی ہے، اور تھوڑی جب قید ہوتی ہے تو منہ بند ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اگر قید تھوڑی ہے تو یہ باطنی حیثیت کے مشابہ ہو گیا جی، باطنی حیثیت کے مشابہ ہوا نا. اور غالب کون ہوا؟ خروج یا عدم خروج؟ عدم خروج غالب ہوا نا جی. کیونکہ قید تھوڑی ہے، ہاں تھوڑی ہے تو منہ تو بند ہو ہی جاتا ہے، باطنی حیثیت کے مشابہ ہو گیا. تو غالب کون ہوا؟ خروج یا عدم خروج؟ عدم خروج غالب ہوا. تو عدم خروج کے غالب ہونے کی وجہ سے ناقص نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر قید زیادہ ہے تو یہ کس کے مشابہ ہے؟ ظاہری حالت کے مشابہ، کیونکہ آپ منہ بند نہیں کر سکتے قید جب زیادہ ہوگی تو ظاہری حالت کے مشابہ ہے. یہاں پر کون غالب ہے؟ خروج یا عدم خروج؟ خروج غالب ہے. یا منہ بند ہی نہیں کر سکتے، وہ تو نکلے گی. ہاں تو خروج غالب ہونے کی وجہ سے اس صورت میں کیا ہے؟ وہ ناقص ہے جی، ناقص ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ پورا خلاصہ ہوا جو آج سبق آپ پڑھیں گے. چلیے دیکھیے ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر ان ہے نا، دیکھیے فرماتے غیر ان الخروج انما يتحقق بالسيلان الى موضع يلحقه حكم التطهير. مگر یہ کہ خروج اس جگہ تک بہ جانے کی وجہ سے متحقق ہوگا، مگر یہ کہ خروج متحقق ہوگا بہ جانے کی وجہ سے الى موضع، اس جگہ تک یلحقہ حکم التطہیر، جسے پاک کرنے کا حکم کیا ہے؟ لاحق ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو میں نے بتایا. سوال کیا تھا وہ بھی میں نے بتایا، جواب بھی بتایا. وَبِمِلْءِ الْفَمِ فِي الْقَيْءِ، اور قے میں منہ بھر کر ہونے سے، قے میں کیا ہے؟ منہ بھر کر ہونے سے، مطلب قے میں منہ بھر اگر ہے قے تو ناقص ہے. کیوں منہ بھر کی شرط کیوں لگائی ہے ہم نے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. ان بزوال القشرۃ تظہر النجاست فی محلها، ہے نا. اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ غیر سبیلین میں جو ہے خروج کا متحقق ہوگا جبکہ بہ جائے نکل کر. اور قے میں کیا ہے؟ قے میں کیا ہے؟ قے جب منہ بھر ہو، ہے نا، تب خروج متحقق ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. لأن بزوال القشرۃ تظہر النجاست فی محلها، اس لیے کہ چھلکا اتر جانے کی وجہ سے نجاست اپنے محل میں ظاہر ہوگی. القشرۃ معنی کیا ہے؟ قاف کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، نیچے لکھا بھی ہے دیکھو. القشرۃ معنی کیا؟ چھلکا. کیونکہ چھلکے کے اتر جانے کی وجہ سے نجاست اپنے محل میں ظاہر ہوگی. کیا ہوگی؟ اپنے محل میں ظاہر ہوگی. فتکون بادیۃ، تو وہ نجاست کیا کہلائے گی؟ بادیہ کہلائے گی، یعنی ظاہرہ کہلائے گی، خارجہ تو نہیں کہلائے گی. ہاں فتکون بادیۃ، تو وہ نجاست کیا کہلائے گی؟ بادیہ کہلائے گی. لا خارجۃ، نہ کہ خارجہ کہلائے گی. بخلاف السبیلین، برخلاف کس کے؟ سبیلین کے. کیوں؟ لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاست، کیونکہ نجاست کی جگہ نہیں ہے. یہ جو جگہ ہے وہ نجاست کی جگہ نہیں ہے. کون؟ سبیلین. سبیلین نجاست کا ٹھکانہ نہیں ہے، نجاست کی جگہ نہیں ہے. جی آپ تو کہتے ہیں بخلاف السبیلین، برخلاف کس کے؟
سبیلین کے لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاست، کیونکہ یہ جگہ جو ہے وہ نجاست کی جگہ نہیں ہے. ويستدل بالظهور على الانتقال والخروج، یہ جو ہے ظہور نجاست سے اس کے انتقال اور خروج پر استدلال کیا جائے. ظہور سے اس کے انتقال اور خروج پر استدلال کیا جائے، ایسا ہے ہی نہیں نا، کیونکہ یہ جو جگہ ہے سبیلین وہ نجاست کی جگہ ہی نہیں ہے، نجاست کا محل ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کے ظہور سے جو ہے کس پر استدلال کیا جائے. صحیح ہے نا، سمجھیے آپ. چلیے تو یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اب آگے فرماتے ہیں وَمِلْءُ الْفَمِ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ. یہاں سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں جی؟ اب یہاں سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ منہ بھر کر قے کا مصداق اور معیار کیا ہے. تو اس سلسلے میں فقہائے کرام سے کئی اقوال جو ہیں منقول ہیں، مذکور ہیں. پہلا قول یہ ہے منہ بھر کسے کہیں گے. دیکھیے تو اس میں پہلا قول کیا ہے؟ پہلا قول ہے کہ بغیر مشقت کے اس کو روکنا ممکن نہ ہو. بغیر مشقت کے اس کو روکنا ممکن پہلا قول ہے. منہ بھر قے کے مصداق اور معیار کے سلسلے میں فقہا کے میں نے بتایا نا اقوال ہیں، ان میں سے پہلا قول کیا ہے کہ بغیر مشقت کے اس کو روکنا ممکن نہ ہو. دوسرا قول کیا ہے کہ آدھے منہ سے زیادہ ہو تو اس کو بولیں گے منہ بھر. ٹھیک. اور تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا قول ہے کہ انسان اسے روک نہ سکے، روکنا چاہے تو بھی روک نہ سکے، اس کو بولیں گے منہ بھر. اور چوتھا ایک قول ہے کیا بات نہ کر سکے، اتنی قے ہو کہ بات نہ کر سکے. ٹھیک. تو یہ چار قول ہیں منہ بھر کے مصداق اور معیار کے سلسلے میں. مگر ان میں صحیح ترین جو قول ہے وہ کون سا ہے؟ پہلا والا. کون سا ہے؟ پہلا والا ہے. کون سا ہے پہلا قول؟ بغیر مشقت کے اس کو روکنا ممکن نہ. جی آپ جی. چلیے تو منہ بھر کر قے کے معیار کے سلسلے میں فقہائے کرام کے مختلف اقوال منقول مذکور ہیں. تو چار قول میں نے بتائے جو کہ فتح الق میں موجود صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان میں صحیح ترین قول ہے وہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ بغیر مشقت کے اس کو پہلا والا، بغیر مشقت کے اس کو روکنا ممکن نہ ہو. یعنی اگر آپ مشقت کریں گے، بہت کوشش کریں گے تو روک پائیں گے اس کو بولیں گے منہ بھر. ہاں لیکن اگر آپ مشقت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے تو وہ قے نکل جائے گی باہر. ٹھیک. تو اس کو منہ بھر بولیں گے. بہرحال چلیے تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہمارے یہاں خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے جی، بلکہ وہاں پر کیا شرط ہے؟ سیلان کی شرط ہے. اگر وہ خون یا پیپ وغیرہ جی نکلے اور نکل کر کیا ہو بہ جائے تو مطلقاً ناقص نہیں ہے جی. تو اس سلسلے کی جو بھی دلیل تھی وہ آپ کو بتائی جا چکی ہے نا، حدیث مبارکہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے ترجمہ دیکھیے. فرماتے ہیں وَمِلْءُ الْفَمِ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ إِلَّا بِالتَّكَلُّفِ. فرماتے ہیں اور منہ بھر کر قے یہ ہے کہ وہ اس طور پر ہو کہ بغیر تکلف کے اس کو ضبط کرنا ممکن نہ ہو. منہ بھر کر قے کیا ہے جی؟ یہ ہے کہ وہ اس طور پر ہو، اس طرح ہو کہ بغیر تکلف کے اس کو ضبط کرنا ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا
لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا، لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا. کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر ہو کر نکلے گی، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ ظاہر ہو کر نکلے گی. فاعتبر خارجا، چنانچہ اسے خارج سمجھا جائے گا. جی یہ کہ وہ ظاہر ہو کر نکلے گی، چنانچہ اسے کیا سمجھا جائے گا؟ فاعتبر، یہ ماضی مجہول ہے. فاعتبر خارجا، تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ خارج سمجھا جائے گا. مطلب یعنی جب قے اس طور پر ہوگی کہ بغیر تکلف کے اس کو ضبط کرنا ممکن نہ ہو، جی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ظاہر ہو کر نکلے گی. کیا ہوگی؟ وہ ظاہر ہو کر نکلے گی. یعنی منہ کے اندر آئی تو یہ سمجھیں گے کہ پہلے وہ ظاہر ہوئی، اب جو ہے باہر نکل گئی، یا بڑی مشکل سے اس کو روکا جا رہا ہے، جی، تو یہی کہا جائے گا کہ وہ قے جو ہے ظاہر ہو کر نکل گئی، تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ خارج سمجھا جائے گا. تو یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب آگے فرماتے ہیں وقال الزفر رحمہ اللہ تعالی قلیل القیء وکثیرہ، قلیل القیء، قلیل القیء وکثیرہ سواء. امام زفر فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی قے اور زیادہ ہے، یعنی قے قلیل اور قے کثیر دونوں کیا ہیں؟ برابر. وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ السَّيْلَانُ، اور اسی طریقے سے ان کے یہاں سیلان بھی شرط نہیں ہے. اعتبارا بالمخرج المعتاد، مخرج معتاد پر قیاس کرتے ہوئے. اعتبارا بالمخرج المعتاد، مخرج معتاد پر قیاس کرتے ہوئے. ولی اطلاق قولہ علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطلق ہونے کی وجہ سے. کیا آپ کا فرمان ہے جو مطلق ہے؟ القلص حدث، جی، اے حدث ہے. القلص معنی کیا ہوتا ہے؟ القلص کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ سمجھیں آپ کیا مطلب، کیا بتانا چاہ رہے ہیں جی؟ یہاں سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتاؤ. امام زفر رحمہ اللہ کا مسلک بتا دیں. ہاں، امام زفر رحمہ اللہ کا مذہب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کیا کہ ان کے نزدیک خارج من غیر السبیلین مطلقاً